إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جماعت، عزیزو، سب سے پہلے حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بعدہ درود و سلام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. ایک وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوگا اسے ہر حال میں جانا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں، جو بھی مخلوق ہے، سب کے سب فانی اور ختم ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر رہے گی تو اللہ رب العزت کی ذات رہے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس زندگی کو
جاننے کے لیے کہا ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اب ان میں جوانی کے بارے میں، مالداری کے بارے میں، صحت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان جب تک تندرست ہے، اچھی صحت والا ہے، تو قبل اس کے کہ اس کو کوئی بیماری گھیر لے یا وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، اس صحت کو غنیمت جانے کہ اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو جب تک یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے غنیمت جانے اور اللہ رب العزت کے راہ میں اس کو خرچ کر دے قبل اس کے کہ اس پر اس کا تصرف ختم ہو جائے یا اس کے اولاد اس کے مالک ہو جائے، ان جائیداد کے، ان مال و دولت کے مالک اس کی اولاد ہو جائے، اس سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ تو یہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور جو کام، جو عمل، جو نیکیاں، جو حسنات ہم اس دنیا میں کیے ہوں گے وہی ہمارے کام آئے گی، ورنہ یہ تو یقینی امر ہے کہ ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم یہاں جو صحیح سالم کھڑے ہیں یا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلے جمعہ میں وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اگلے دن کا سورج وہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ ہم مرکب ہیں 2 چیزوں سے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو بدن ہوتا ہے اور دوسرا اس کی روح ہوتی ہے۔ روح جب تک بدن کے اندر داخل نہیں ہوئی، جب تک جسم سے اس کا تعلق نہیں ہوا، یہ جسم بیکار ہے۔ تو انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو اس کا بدن، دوسرا اس کی روح۔ اب ان 2 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پہلے بنایا ہے؟ انسان کی بدن کو بنایا، اس کے جسم کو بنایا یا روح کو بنایا؟ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روح کو بنایا ہے، اور یہ روحیں، تمام روحیں عالم ارواح میں ہیں، یہ روحیں بعد میں انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب مرد کا نطفہ یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کی بیوی کے رحم میں جاتا ہے، تو وہ نطفہ 40 دن تک یوں ہی پڑا رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ الگا کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے 40 دن کے بعد وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ 120 دن ہوئے۔ جب اتنی مدت گزر جاتی ہے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھے۔ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 4 چیزیں لکھ لے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک اس کا عمل ہوتا ہے، ایک اس کا رزق ہوتا ہے، ایک اس کی عمر ہوتی ہے، اور چوتھے یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو یہ
ڈالی جاتی ہے۔ اسی حدیث سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ 4 ماہ کے بعد اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو کفن دیں گے، اس کو دفنائیں گے، کیونکہ جب یہ مدت 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ تمام حالات گزر چکے ہوتے ہیں، لہذا 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو جب اتنی مدت گزر جاتی ہے تب روح اس کے اندر داخل کی جاتی ہے، تو یہ روح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے اور جسم بعد میں بنا ہے، اور روح جسم کے اندر بعد میں داخل کی جاتی ہے۔ تو انسان انہی 2 چیزوں کا مرکب ہے، جیسے ہی روح کا تعلق انسان کی بدن سے ہوا وہ زندگی کی حالت میں آ گیا، اور جیسے ہی یہ روح انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے انسان موت عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ہی زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی 2 ہے، موت بھی 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو یہ 2 موتیں کیا ہیں، یہ 2 زندگی کیا ہے؟ یہ 2 موت وہی ہے کہ ایک تو ہر شخص کی روح عالم ارواح میں ہے، اور کس شکل میں ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ روح ہے یہ جنود مجندہ، یہ ایک لشکر کی شکل میں عالم ارواح میں ہے۔ جیسے ایک لشکر ہوتا ہے وہ کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتا ہے تو وہاں جب فوجی جس طرح جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایسے ہی یہ تمام روحیں جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو وہاں اگر کسی روح کو کسی روح سے محبت ہو جاتی ہے تو جب اس روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور یہ دنیا میں آتی ہے تو اس سے دنیا میں بھی محبت کرتی رہتی ہے، اور جس روح کو عالم ارواح میں کسی روح سے نفرت ہو جاتی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ نفرت قائم رہتی ہے۔ تو یہ روحیں ایک لشکر کی شکل میں رہتی ہے، اور وہاں روحیں ایک دوسرے سے ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ روحیں جب تک عالم ارواح میں ہے وہ حالت موت میں ہے، اور جیسے ہی ان روحوں کا تعلق بدن سے ہوتا ہے وہ اس حالت سے نکل کر زندگی کی حالت میں چلی آتی ہے، اور پھر جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ دنیا میں رہتی وہ دنیا میں رہتی ہے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور یہ دوسری موت ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اللہ یہ 2 موتیں اور 2 زندگی ہے، اور اسی کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافرین کہیں گے، مشرکین کہیں گے ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، ہمارے رب تو نے ہمیں 2 موتیں دی اور ہمیں 2 زندگی دی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، تو اب کوئی راستہ ہے، اب کوئی آپشن ہے کہ ہم اس سے نکل جائے، اس مصیبت سے نکل جائے۔ تو یہ 2 موتیں ہیں، 2 زندگی ہے۔ تو جب تک روح کا تعلق انسان کی بدن سے ہے وہ زندہ ہے، اور جیسے ہی روح انسان کے بدن سے الگ ہوتی ہے انسان مر جاتا ہے۔ وہ جو کچھ اس کے
دفن کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ انسان اب دنیا سے جا چکا ہے، اس کو جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے کر لیا ہے، اب اس کے لیے قبر کھودی جائے اور اس کو عالم برزخ میں پہنچا دیا جائے کہ اس کا تعلق، اس کا ایک سرا دنیا سے ملا ہوا ہوتا ہے تو اس اور دوسرا سرا آخرت سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا سے جانے کے بعد ڈائریکٹ وہ جنت یا جہنم میں نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ ایک اور عالم میں جاتا ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی اگر چلی ہے تو یہ ڈائریکٹ جنت یا جہنم میں جاتی ہے، یہ ڈائریکٹ آخرت میں چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک اسٹاپ آتا ہے، ایک رکاوٹ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے کا۔ تو وہ قبر میں انسان جو دفن کر دیا جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے، وہاں وہ کس طرح رہتا ہے، وہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عذاب مسلسل ہوتا ہے یا کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے یا کسی کا معاملہ فوراً چکتا کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو فوراً ہی نمٹا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ دیر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور کسی کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے، کسی کو سب کوڑے مار کے چھوڑ دیے، کسی کو کچھ دیر عذاب میں مبتلا کیا گیا تو کسی کو برابر عذاب دیا۔ جیسا انسان عمل کرتا ہے اسی کے مطابق قبر کو اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو انسان دنیا چھوڑ کر کے عالم برزخ میں گیا، اب وہاں انسان پر کیا گزرتی ہے؟ ادھر روح نے جسم کا ساتھ چھوڑا، ادھر برزخ کی زندگی شروع۔ اب انسان مرنے کے بعد بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ بولتا ہے، ہم نے نہ تو ہم سن سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا بولتا ہے، لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی بولتا ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ جب اس کو نہلا دھلا کر اس کو گھاٹ پہ لٹا دیا جاتا ہے اور چند لوگ اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر نیک ہوتا ہے قدمونی بولتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ کہتا ہے جلدی کرو کیونکہ اس کو اپنا انجام اس کو نظر آتا ہے۔ اور ویسے ہی اگر کوئی برا ہوتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے، یا ویلا این یذهبون بها، ہائے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے، اس کو بھی اپنا انجام پتا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، لیکن اس کو ہم نہیں سن سکتے کیونکہ اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ختم ہو چکا ہے، وہ عالم برزخ میں جا چکے ہیں، وہاں کی زندگی، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہا ہے، اس کو ہم نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہیں جو نہ تو سن سکتے انسان اور جن، ورنہ وہ جو بولتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اور ہم اگر سنتے تو ہم مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں۔ تو وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، انسان ادھر موت سے دوچار ہوا اور ادھر وہ عالم برزخ میں پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں وہ رکتا ہے، پھر حشر قیامت قائم ہو، حشر میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا چھوڑ کر کے بندہ جاتا ہے
کر دیں تو وہ کس شکل میں ہوگی؟ کبھی غور کریں اور سوچیں کہ ایک قبر ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے مستقل نما، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کر دیں، پھر دیکھیں کہ ایک دروازے کی شکل ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ اب مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کو اسی دروازے سے اندر ڈھکیل دیتے ہیں، بیٹا جاؤ اب تم ہو اکیلے، تمہارا عمل ہے، اب تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہوگا یا اس کا عذاب تمہارے اوپر ہوگا، یہ صرف تم ہو، ہمارا کام تھا یہاں تک لے کر آنا اور اس دروازے سے ہمیں اندر پہنچا دینا، اب ہم نے دروازہ لاک کر دیا ہے، اب اکیلے تم ہو، تمہارا عمل ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ اس قبر کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا کہ یہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آدمی 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال زندگی گزارنے کے بعد آخر یہ دنیا چھوڑ کر کے اس قبر میں جائے گا، اور وہاں جائے گا تو وہاں نکیرین آئیں گے، نکیرین آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، سوال کریں گے، ان کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر انسان واقعی میں اس دنیا کی زندگی کو اس نے غنیمت جانا ہے اور آخرت بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اس نے جیا ہے تو وہاں نکیرین آئیں گے، سوال کریں گے اور سوال کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ تو وہاں جو سوال کیا جائے گا، وہاں پہلا سوال تو یہ کیا جائے گا کہ من رب، تمہارا رب کون ہے، ما دین، تمہارا دین کیا ہے؟ تو مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ فٹافٹ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور ایک اور سوال کیا جائے گا، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کیا ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے؟ یہ سوال، یہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ تو وہ اگر مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، نیکوکار ہوگا تو وہ اس کا جواب فوراً دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کیا ہے جو تم نے بھیجا گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے، وہاں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کیا ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے؟ تو اگر صورت دکھائی جاتی تو جواب ذالکہ سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ عربی پڑھنے والوں کے لیے کہ اگر صورت دکھائی جاتی تو جواب ذالکہ سے ہونا چاہیے تھا، اور جواب ہوا سے دیا جا رہا ہے، ہوا رسول اللہ۔ اور ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ ہوا یہ کام کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وہاں نہیں دکھائی جاتی، بلکہ یہ آدمی کیا ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے، جواب ہوا سے دیا جا رہا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ سوال، جب ان سوالوں کے جواب کو دے لیتا ہے تو کہا جاتا ہے نم کرو کرو دلہن کی طرف ہو جا۔ اس سے ایک سوال اور کیا جاتا ہے، اور سوال کیا ہوتا ہے کہ کیسے تو نہیں یہ جانا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا۔ تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن سے جب ہمارا تعلق بنا رہے گا تبھی تو ہم جانیں گے اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب اس کتاب سے تعلق ہی نہیں رہے گا، اس کتاب سے ہمارا رشتہ نہیں رہے گا تو وہاں جواب بھی نہیں بنے گا۔ وہاں بندہ جواب اللہ کی توفیق سے دے گا، اور جو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھے گا جواب وہی دے پائے گا۔ جو اللہ کا باغی بن کر کے زندگی گزارے گا، اللہ سے رشتہ توڑ کر کے زندگی گزارے گا، تو وہاں ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ قبر میں ڈالے جائیں گے، قبر میں ان کو دفن کر دیا جائے گا اور فرشتہ آئے گا ان سے سوال کرے گا، تو وہ مارے پریشانی میں وہ پکار اٹھے گا ہر آدمی، یعنی کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے
کوئی ایسی بات اس سے پوچھ دی جائے کہ وہ بے چین ہو جائے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے. جب فرشتے پوچھیں گے مرد تو تیرا رب کون ہے تو وہ مارے گھبراہٹ میں کیا دے گا ہاں اللہ مجھے نہیں معلوم ہے تیرا دین کیا ہے. تو اس کے تب بھی اس کا یہی جواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سوال اس سے کیا جائے گا اس کے تو ہر سوال کے جواب میں اس کا یہی جواب ہوگا مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ اس نے کتاب سے رشتہ ہی نہیں جوڑا, اس نے اللہ سے اپنا رشتہ ہی نہیں جوڑا, لہذا اس کو ہر سوال کے جواب میں اس کا یہی جواب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا کی زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. موت سے پہلے موت کب کس کو اپنے پنجے میں لے کب کون موت سے دوچار ہو جائے کوئی نہیں جانتا. جس طرح برف پگھل رہی ہے ویسے ہی ہماری زندگی ایک ایک کر کے گزر رہی ہے. زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ اگر انسان پوری کائنات دے کر کے واپس لینا چاہے تو وہ واپس نہیں جا سکتا. اس لیے جو اب تک ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں, جو غلطیاں ہو چکی ہیں, اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے گر گئے, معافی طلب کریں اور آئندہ جو بھی وقت گزارے ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے گزاریں, اللہ کی عبادت میں گزاریں, ذکر و اذکار میں گزاریں, اپنی آخرت کو اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کے گزارے اور یہ برابر یہ دعا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام میں زندہ رکھ اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایسے اعمال جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے کام آئے. اللہ تبارک و تعالی سے ہم برابر یہ دعا کرتے رہے اور کبھی بھی اس دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں کہ وہاں اگر ناکامی ہمارے ہاتھ لگی تو سوائے افسوس پچھتاوے کہ اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. تو وہاں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ہم اسے دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیں. لہذا ہمارے پاس اگر وقت ہے, ٹائم ہے تو اسی دنیا میں وقت ہے, یہیں پہ ٹائم ہے, ہمیں جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. لہذا اس زندگی کو غنیمت جانیے جب تک آپ زندہ ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاریے. دنیا کا کیا ہے, دنیا تو آج ہمارے پاس ہے کل آپ کے پاس, ہماری جیسے جیسے گزر رہی ہے یہ دنیا کی زندگی کٹی جاتی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اگر وہاں انسان کامیاب ہو گیا فمن زحزح عن النار, جو آگ سے جہنم سے بچا دیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. لہذا میرے بھائیوں اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم